سورۃ الانعام آیت نمبر 147 سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون صدق اللہ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ سیقول ان قریب کہیں گے الذین وہ لوگ اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ اگر چاہتا اللہ، ما اشرکنا نہ ہم شرک کرتے، ولا آباؤنا اور نہ ہی ہمارے بڑے آبا و اجداد باپ دادا شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء اور نہ ہی کوئی چیز جو اللہ کی حلال کردہ ہے ہم حرام قرار دیتے، کیونکہ اللہ کے حکم سے تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، تو یہ جو ہم نے برے کام کیے ہیں یہ بھی معاذ اللہ کے حکم سے کیے ہیں۔ یہ ان قریب وہ لوگ کہیں گے جو مشرک ہیں۔
کذالک اسی طرح کذب الذین جھٹلایا تھا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے کافر تھے، اس طرح ہی وہ مکاریاں کیا کرتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ ذاقوا بأسنا انہوں نے ہماری شدت کا ذائقہ چکھا، ہمارے عذاب کا ذائقہ چکھا۔ پھر انہوں نے قل فرما دیجئے حل کیا عندکم تمہارے پاس من علم کوئی علم ہے، اگر کوئی ہے تو فتخرجوہ لنا علم کی بات ہمارے سامنے لاؤ، اپنے اندازے نہ کرو۔ ان تتبعون یہ کہ تم تو پیروی کر رہے ہو الا الظن صرف اپنے خام خیالی کی، وان انتم الا تخرصون تم تو صرف اندازوں سے بات کرتے ہو، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن والی دلیل سے بات کرتے ہیں۔ قل فرما دیجئے فللہ الحجۃ البالغہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی حجت اور پختہ دلیل کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، اللہ نے اپنی دلیل پوری کرنی ہے۔ فلو شاء پس اگر اللہ چاہتا لہداکم اجمعین تو تم سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ قل فرما دیجئے ہلما لاؤ شہداءکم بلا کے لے آؤ اپنے گواہوں کو، الذین وہ گواہ کے یشہدون وہ سب کے سامنے آ کر یہ گواہی دیں، انا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حرم ھذا ان چیزوں کو جو تم بیان کر رہے ہو اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ فَإِن شَهِدُوا پس وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کے حرام ہونے کے بارے میں اگر گواہی دے بیٹھیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ اے قرآن پڑھنے والے، اے قرآن سننے والے، اے مخاطب تو ان کی گواہی پھر بھی نہ دینا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ اور نہ ہی خواہشات کے پیچھے چلنا، الذین ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا، کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، والذین اور نہ ہی ان کی خواہشات کے پیچھے چلنا لا یؤمنون جو کہ ایمان نہیں رکھتے، بالآخرۃ مر کے جینے پر، قیامت کے دن پر جو ایمان نہیں رکھتے ان کی خواہشات کے پیچھے بھی نہ چلنا، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ حالانکہ وہ تو اللہ کے بھی برابر خدا بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ اس کائنات کے اندر چونکہ جو بھی ہوتا ہے وہ میرے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور یہی ہمارا اسلامی عقائد میں سے بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہی یہ ملک ہے اور اسی کی ہی یہ ملک ہے، بادشاہت بھی اسی کی ہے، قبضہ بھی اسی کا ہے۔ تو الملک للہ والحکم للہ، جب بادشاہت اللہ کی ہے تو بادشاہت ہوتی وہ ہے جس میں اس بادشاہ کا حکم چلتا ہے۔ تو یہ بادشاہت، یہ کائنات، یہ زمین و آسمان جب بادشاہت اللہ کی ہے تو اس میں حکم بھی پھر اللہ کا ہی چلتا ہے۔ تو کوئی اس کا بہانہ بنا کر یہ کہے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو میں شرک نہ کرتا، میں جھوٹ نہ بولتا، میں مکاریاں نہ کرتا، میں بے نمازی نہ ہوتا، میں اسلام کا منکر، اسلام کی تعلیمات کا منکر نہ ہوتا، تو جتنے میں نے برے کام کیے ہیں معاذ اللہ یہ اللہ کی مرضی سے کیے ہیں۔ اصل میں حکم کی دو قسمیں ہیں، اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو پھر بندے کو پتہ چل جائے گا کہ میں کتنا بڑا مجرم ہوں۔ حکم الہی کی دو قسمیں ہیں، ایک حکم حکم مشیت، ایک حکم رضا۔ حکم مشیت وہ ہے اللہ کا حکم، یہ بھی اللہ کا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، مشیت والا حکم بھی اللہ کا، رضا والا حکم بھی اللہ کا، حکم اللہ کا ہی ہے، مگر دونوں حکموں میں فرق اگر سمجھ لیا جائے تو پھر بندے کے ذہن میں یہ شیطان وسوسہ ڈالے بھی تو فوراً نکل جاتا ہے۔ مشیت والا حکم وہ ہے جس میں اللہ نے کسی بندے کو اختیار نہیں دیا،
اس میں موت کا آرڈر ہے، چاہے کتنا ہی بڑا فرعون کیوں نہ ہو۔ اللہ نے جب موت کا آرڈر کر دینا ہے تو اس نے اگر اٹھانے کے لیے قدم اوپر اٹھایا ہے، اسرائیل نے وہ نیچے بھی نہیں رکھنے دینا، جان نکال لینی۔ کوئی کون ہے جو مرنا چاہتا ہے؟ تقریباً سارے جینا چاہتے ہیں، جینے کے لیے کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے اور ڈپریس ہو جاتا ہے بہت زیادہ، تو وہ پھر غصے میں آ کے کوئی اگر ایسا اقدام کر لے خودکشی والا، وہ بندہ یا پھر شوق شہادت میں جو مچلنے لگے وہ بندہ موت کو گلے سے لگاتا ہے، ورنہ تو سارے ہی جینا چاہتے ہیں۔ تو جب کافر زندگی کو زیادہ پیار کرتا ہے، دنیاوی زندگی سے وہ زیادہ لگاؤ رکھتا ہے، دنیا دار آدمی دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے، وہ تو زیادہ لمبے عرصے تک جینا چاہتا ہے، لیکن جیتا اتنا ہی ہے جتنا میرا اللہ چاہتا ہے، اس سے زیادہ جی نہیں سکتا۔ ہر بندہ زیادہ سے زیادہ رزق لینے کی کوشش کرے گا۔ ہر بندے سے مراد کثیر کا کل پر حکم لگ جاتا ہے، جو زیادہ تر لوگ چاہتے ہوں، میجورٹی از اتھارٹی، اس لحاظ سے ہر بندہ ہی چاہتا ہے مجھے دولت مل جائے، مجھے رزق کی فراوانی مل جائے، مجھے اسباب کی فراوانی مل جائے، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ دل کی خواہش تو یہ بھی بنتی ہے کہ یہ پورا جہان ہی میری ملکیت میں آ جائے۔ جب یہ پورا جہان اس کی ملکیت میں آ جائے گا تو دل پھر بھی بڑا حریص ہے، کہے گا اس جیسا ایک اور مجھے جہان مل جاتا تو کتنی بڑی مزے کی بات ہوتی۔ مربوں کے مالک ہیں، جائیدادوں جگیروں کے مالک ہیں، مگر پھر بھی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، بلکہ دوسروں کی جائیدادوں اور جاگیروں پر قبضہ کرنے کا سوچتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کے لیے، مگر پھر بھی جائز طریقے سے ہو یا ناجائز طریقے سے ہو، ملتا وہی ہے جو میرے مالک نے اس کے مقدر میں لکھ چھوڑا ہے۔ اب مرضی انسان کی یا وہ جائز طریقے سے حاصل کرتا ہے یا ناجائز طریقے سے حاصل کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا مشیت والا حکم جس میں اللہ نے کسی بندے کو اختیار نہیں دے رکھا، اسباب ضرور عطا کیے ہیں، مگر کتنا رزق کسی کو دینا ہے یہ لکھ دیا ہے اس تختی پر جسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ ہر سال کا سلیبس دے دیا جاتا ہے فرشتے کو، جس جگہ تم نے بارش برسانی ہے، جس کو اس سال موت دینی ہے، جو اس سال پیدا ہوگا۔ یہ وہ معاملات ہیں جس میں کسی بندے کو اختیار نہیں دیا گیا، سارے کا سارا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اب یہاں پر بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نہ مرتا اگر میرا اللہ نہ چاہتا، میں اس وقت نہ پیدا ہوتا اگر میرا اللہ نہ چاہتا، میں اتنے رزق میں عیاشیاں نہ کر سکتا اگر میرا اللہ نہ چاہتا، مجھے اس قدر تنگی نہ آتی اگر میرا اللہ نہ چاہتا، یہاں پر کہہ سکتا ہے۔ مگر جو باتیں یہ کر رہے ہیں، اور آج جو ڈرامے باز لوگ، بابا لوگ خاص طور پر ڈبہ پیر جو باتیں کرتے ہیں، وہ جس پوائنٹ سے بول رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم رضا میں بکواس کرتے ہیں۔ حکم رضا کیا ہے؟ اللہ نے بندے کی آزمائش کے لیے کچھ اختیار اور قدرت بندے کو بھی دے دی کہ اللہ کی رضا یہ ہے تو نماز پڑھ، مگر اختیار تجھے دے دیا ہے دنیا کو یہ دکھانے کے لیے، تجھے یہ بتانے کے لیے کہ تیرا نفس امارہ تیرے نفس مطمئنہ پر غالب آتا چلا گیا، اور تو اپنے برے نفس کی بات کو مان کر نماز نہیں پڑھتا تھا، تو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا تھا۔ ابھی تو تھوڑا سا تجھے اختیار دیا تھا، رضا میری یہ تھی، راضی میں اس بات میں تھا کہ تو نماز پڑھ، راضی میں اس بات میں تھا کہ تو سچ بولا کر، جھوٹ سے بچ، راضی میں اس کام میں تھا کہ تو بندوں کا حق دیا کر، کسی پر ظلم نہ کر، راضی میں اس بات میں تھا کہ تو با حیا رہ، با کردار رہ، شستہ گفتگو کر، کسی کی عزت نہ اتار، تو غیبت نہ کر، تو چغلی نہ کر، تو بدکاری بدفعلی نہ کر،
مگر میری رضا پر تو نے اپنی رضا کو اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہوئے، چونکہ غلطی کو، گندگی کو، برائی کو، نافرمانی کو اختیار کیا، صرف اختیار دیا ہی تجھے اس لیے تھا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کل کو تو یہ شکوہ نہ کر سکے کہ اے مالک مولا میرا تو اختیار ہے ہی نہیں تھا، میرا اختیار ہوتا تو میں 5 نمازیں پڑھتا، تو نے اپنے پاس سارا اختیار رکھا تھا اس لیے میں نماز نہ پڑھ سکا۔ اللہ نے فرمایا سارا اختیار نماز پڑھنے کا میں نے اپنے پاس نہیں رکھا، اپنی مرضی سے کچھ تجھے دیا کہ تیرے جنت اور دوزخ کا فیصلہ کیا جا سکے، تیرے اچھے اور برے کا فیصلہ کیا جا سکے۔ تو یہ جس جگہ پر بولتے ہیں یہ حکم رضا ہے، اللہ کا حکم ان تک نہیں پہنچا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ ہر شے پر قادر ہے مگر انسان کو اپنا مجازی نائب بنا کر بھیجا ہے اور خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، تو خلیفے کو بھی تو کچھ اختیارات ہوتے ہیں، اور جو قاصد بن کے جاتا ہے اس کو پیغام پہنچانے کے بعد کچھ ڈپلومیسی کے اصولوں پر، کچھ اس وقت کے فیصلے لینے کا کچھ تو اختیار ہوتا ہے۔ تم نے ان اختیارات کا اپنی مرضی سے غلط استعمال کیا ہے، اس وجہ سے تجھے سزا ملے گی۔ تو پڑھ سکتا تھا نماز مگر نہیں پڑھی، تو بول سکتا تھا سچ مگر نہیں بولا، اور تو چغلی سے بچ سکتا تھا مگر تو نہیں بچا، تو زناکاری اور بدکاری سے بچ سکتا تھا مگر نہیں بچا، تو بدنگاہی سے بچ سکتا تھا مگر نہیں بچا۔ ہم نے تیرے پاس اختیار رکھا تھا، اس لیے پچھلے لوگوں نے بھی یہی مکاری اور فریب کاری عام لوگوں کو دکھا کر اور یہ ڈرامے بازی عام لوگوں کو دکھا کر گمراہ کیا۔ آج کے لوگ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں، اس لیے نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کیا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا کی ہے، میرے دل کو اس طرف مائل فرما دیا ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ یہ اس دوسرے حکم کی وضاحت ہے جو حکم رضا والا میں نے بات کی ہے نا، کہ اللہ چاہتا تو تم سے اختیارات چھین لیتا، تمہیں صرف نماز پڑھنے پر پابند کر دیا جاتا، تمہاری اس وقت تک بھوک ہی نہ مٹتی جب تک تم نماز نہ پڑھ لیتے، تمہاری اس وقت تک تسکین ہی نہ ہوتی جب تک کہ تم روزہ نہ رکھ لیتے، اس وقت تک تمہارے جسمانی تقاضے پورے نہ ہوتے جب تک تم میری بندگی نہ کر لیتا۔ فرشتوں کے تقاضے اللہ نے اپنے ذکر میں اور لذتیں اپنی بندگی میں رکھ چھوڑی ہیں، اس لیے فرشتے وہ کام ہی کرتے رہتے ہیں، ان سے اختیار لے لیا گیا، مگر فرشتوں کو جنت میں اونچا مقام نہیں دیا جائے گا، فرشتوں کو انعامات سے اس لیے نہیں نوازا جائے گا، فرشتوں کو جہنم میں معاذ اللہ اس لیے نہیں جلایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے تو اللہ نے اختیار ہی لے رکھا ہے، وہ تو معصوم عن الخطا ہیں، وہ تو اپنے اختیار سے کرتے ہی کچھ نہیں، ماموران من اللہ ہیں، وہ اللہ کی طرف سے جو حکم ملتا ہے اس میں ذرا سی بھی تقصیر نہیں کرتے۔ اللہ نے سورج سے اختیار چھین لیا، لے لیا ہے، سورج کو جو نصاب دیا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، یہ اجرام فلکی ان کے پاس اپنا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی سے چلتے ہیں۔ ایسا نظام اور ایسا سسٹم کبھی بھی ایک لمحہ کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، تو یہ وہ ہیں جن سے حساب و کتاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کو اختیار نہیں دیا گیا۔ اگر اللہ چاہتا تم سے بھی اختیار لے لیتا اور سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، مگر اللہ تعالیٰ نے تو جنت اور دوزخ، اچھائی اور برائی دونوں کو بیلنس رکھا کہ کون ہے جو اچھائی کی طرف جاتا ہے، اختیار اتنا ہی تیرے پاس اچھائی کی طرف جانے کا ہے، کون برائی کی طرف جاتا ہے، اختیار تیرے پاس اتنا ہی برائی کی طرف جانے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حجت کو مکمل فرمایا اور بندے پر واضح کیا کہ تجھے جو سزا دی جائے گی تیرے برے عملوں کی وجہ سے، تیرے اختیارات کے غلط استعمال کی وجہ سے دی جائے گی۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ تو انصاف فرمانے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے اختیار کو اختیار کے چھن جانے سے پہلے اس کے تمام فوائد حاصل کر لینے چاہیے، اور قبر کی تیاری،
حشر برزخ کی تیاری کر لینی چاہیے، قبل اس کے کہ بندہ پھر نماز کے لیے مسجد میں آ ہی نہ سکے، قبل اس کے کہ پھر وہ جھوک ہی نہ سکے، قبل اس کے کہ وہ پھر حواس ہی معاذ اللہ کھو بیٹھے، قبل اس کے کہ مصروف ہی اتنا ہو جائے، قبل اس کے کہ پریشان ہی اتنا ہو جائے کہ وہ آج جس اطمینان کے ساتھ بندگی کرتا ہے پھر ترس جائے مسجد کے ماحول کو۔ اللہ ہمیں مسجدیں آباد کر لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے ذکر سے ہمیں اپنے دل شاد کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد